اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ. سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے موضوعات گفتگو کے جو فی زمانہ برائیاں پھیل چکی ان کے متعلق ہوتا ہے. ایک جو معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے جس کو ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی ہے. دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ہمیں چونکہ اس کا ارتکاب نہیں ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. معمولی بات پہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے تجارت میں بہت نفعی اثرات آتے ہیں. زندگی جو ہے اس میں لین دین میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک آدمی سے دوسرا وعدہ کرتا ہے کہ کل فلاں ٹائم مجھ سے فلاں چیز جو لینی لے لینا، وہ اسی وعدے کے اوپر آگے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے. تو جب وہ پہلے والا وعدہ نہیں کرتا پورا تو وہ آگے بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کہے گا یار میرے ساتھ ایسے ہوا. تو ہوا یہ کہ دونوں وعدہ خلافی کی زد میں آ گئے ہیں جی. تو ان چیزوں کا جو ارتکاب ہے نا، وہ اپنی زندگی سے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسے امور ہے جو زندگی میں ہر آدمی کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق ہے، اور خاص طور پر جو کاروباری طبقہ ہے ان کے ساتھ ہے. ملازم پیشہ کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو تنخواہ لیتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. اور جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسی جب یہ ہوتی ہے نا برائی، تو پھر ہم جیسے لوگ جو اس پیشے سے منسلک نہیں ہیں ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدے پورے کرو، بے شک وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا. قیامت والے دن پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور پورا کیوں نہیں کیا ہے. آج تم چھوٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ 3 ہی باتیں جو ہے نا معاشرے میں اللہ معاف کرے عام ہے، اور تقریباً ہر آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور پائی جاتی. اور آدمی غور سے اپنی زندگی کا ملاحظہ کرے، تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں، اور تینوں چیزیں جو ہے نا منافق کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. اور منافق کا جو درجہ ہے نا اللہ معاف کرے، اس سے ہمیں اللہ اپنے پناہ میں رکھے. وہ کافر سے بھی بڑا ہے، اور جہنم میں جو لوگ ہوں گے نا جی، وہ پہلا درجہ سب سے سخت ترین درجہ جو جہنم کا ہے نا وہ منافقوں کا ہوگا. فرمایا جو شخص یعنی مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب کسی وعدہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو کس طرح نبھایا جاتا ہے. عبداللہ بن ابی علمسا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بیعت سے پہلے آپ سے خرید و فروخت کی. آپ کی کچھ چیز باقی رہ گئی، میں نے وعدہ کیا کہ میں چیز یہاں لے کر آتا ہوں.
اور میں بھول گیا، یہاں تک کہ آج آئندہ کل کا دن گزر گیا۔ تیسرے دن میں حاضر ہوا تو آپ اسی جگہ پر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس قدر فرمایا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کروں۔ اندازہ کرو کتنی بڑی بات ہے، 3 دن ایک ہی جگہ رک جانا، پوری زندگی دن کے دیکھو نا معمولات ہیں۔ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکالیف برداشت کی، اور چونکہ آپ سے وعدہ فرما لیا کہ میں لے آؤں، تو آپ سے فرمایا ہوگا کہ ہاں لے آؤ، تو گیا وعدے میں شریک ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن تک اس کو اپنے، جب تک وہ آیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قیام فرما رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ جو اس کے اوپر فرشتے تعینات ہوتے ہیں نا، وہ اتنی اس سے نفرت کرتے ہیں بدبو کی، جھوٹ جو روحانیت پہ آتی ہے، تو چھوڑ کے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی اور یکدم کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی یہ آیت 3 مرتبہ تلاوت فرمائی، یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ دونوں میں اجتنابو کا لفظ آتا ہے، تو اس سے چونکہ دونوں میں ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا لفظ کہ وعدہ خلافی سے بچو اور بت پرستی سے بچو، جھوٹ بات کہنے سے بچو، تو اس سے معلوم ہوا کہ بت پرستی اور جھوٹ کہنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اجتنابو کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے دور رکھے، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم جھوٹ کا اجتناب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری زندگی میں یہ ایک رویہ بن گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے۔ یہ نہ کہ کل میں لازماً کو کوشش کروں گا، کل میں لے آؤں۔ آپ کے اب تو ٹیلی فون ہے، اب اس کا بیچارہ کو جو ٹائم آپ نے دیا اس سے پہلے فون کر دیں، میں آج نہیں لا سکا کل لے آؤں گا، یا کوئی ایسا وقت دے دیں تاکہ وہ اس کو اتنا وقت میسر ہو جائے۔ جی اسی طرح جھوٹ بولنے سے کتنے دن گزر جائیں گے، ایک دن، پھر اگلے دن جھوٹ، کب تک جھوٹ ہے جی؟ سچ کو زندگی کا شعار بنایا جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا جو ہے نا جی، وہ انبیاء علیہ السلام صالحین کا طریقہ ہے سچ بولنا ہے جی۔ حضرت تمام حسین علیہ السلام کو قول ورگ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نے کربلا محلہ میں جب یزید والوں سے خطاب فرمایا، آپ علیہ السلام فرمایا، واللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ کتنی بڑی مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔